پیار انمول ہوتا ہے۔ ہم صوبہ پنجاب کی ایک بستی کے رہنے والے تھے۔ چونکہ بستی کی ساری زمین میرے دادا اور ان کے بھائیوں کی مشترکہ تھی، لہٰذا سبھی ایک بڑے سے آنگن والے احاطے میں اکٹھے رہتے تھے۔ سب کے گھر علیحدہ مگر چار دیواری ایک تھی۔ جب بھی ہماری بستی میں کسی رشتے دار کی شادی ہوتی، ریچھ اور کتوں کی لڑائی کا تماشا بھی ہوتا۔ گویا کہ ڈھول باجے اور شہنائی کے ساتھ یہ تماشا شادی کی تقریب کا لازمی حصہ تھا۔ جب یہ تماشا شروع ہوتا، نزدیک کی بستیوں سے بھی لوگ یہاں آ کر جمع ہو جاتے اور دائرے کی صورت میں مجمع لگ جاتا تھا۔ پالتو جانوروں کا یہ دنگل عموماً صبح 10-11 بجے شروع کیا جاتا تھا اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد کھانے کی تقسیم شروع کر دی جاتی تھی۔ ان دنوں میرے چچا چراغ کی شادی تھی اور میں ابھی چھوٹی تھی، تقریباً 8 برس عمر تھی، اور مجھے پردے میں نہیں بٹھایا گیا تھا۔ میں خوش تھی کہ چچا کی شادی میں عربی ریچھ کا دنگل دیکھنے کو ملے گا۔ مجھے اس تماشے کا بڑا انتظار رہتا تھا، جو صرف تقریبات میں ہی ہم دیکھ سکتے تھے۔ اس سے پہلے اپنے ایک کزن کی شادی پر ہم نے یہ دنگل دیکھا۔ تب میں 6 برس کی تھی اور مارے خوف کے اپنے بڑے بھائی سے چمٹی رہی تھی۔ بتاتی چلوں کہ ہماری بستی کے آخری سرے پر کھلے میدان میں کچھ فقیروں کے ڈیرے تھے، جن کا کام ریچھ پالنا اور ان کو کتوں سے لڑائی کے لیے تیار کرنا تھا۔ ان ریچھ والے فقیروں کے پاس 3-4 پالتو ریچھ تھے، جن میں بہادر سب سے بہترین اور نڈر تھا۔ کسی شادی پر تماشا کرانا ہوتا تو اس کے مالک روشی سے رابطہ کیا جاتا تھا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، مگر وہ روشی فقیر کہلاتا تھا۔ میلوں ٹھیلوں کے مواقع پر بھی لوگ اسی کو مدعو کرنا پسند کرتے تھے، کیونکہ اس کا ریچھ بڑا تگڑا اور جیدار تھا۔ جب اس کی لڑائی کتوں سے کرائی جاتی تھی، وہ نہایت دلیری اور طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ آخر وہ دن آ پہنچا۔ چچا کے ولیمے سے چند گھنٹے پہلے لڑائی کا انتظام کیا گیا۔ ہم بچوں میں تو جیسے کھلبلی مچی ہوئی تھی، پل پل نہیں گزر رہا تھا۔ بچے تو ہوتے ہی ایسے تماشوں کے لیے بے چین ہیں۔ دنگل کی منادی ہونے لگی۔ دیکھتے دیکھتے قریبی کھلا میدان لوگوں سے پٹ گیا۔ قرب و جوار سے مرد، لڑکے، بچے اور بچیاں دوڑے آ رہے تھے۔ یہ میدان ہمارے احاطے سے قریب تھا اور ہمارے گھروں کی چھتوں سے تمام نظارہ بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ چھتوں پر چھوٹی منڈیروں کے ساتھ لگا کر بان کی چارپائیاں کھڑی کر دی گئی تھی۔ ان کے پیچھے سے گھر کی عورتیں بھی اس دنگل کو دیکھ سکتی تھی۔ بگل بجا کر دنگل شروع کر دیا گیا۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک مضبوط کھونٹا گڑا ہوا تھا۔ کتے تعداد میں 4 تھے، جن کو ان کے مالک کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ہر ایک نے اپنے کتے کا پٹا پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ بڑی سی چارپائی پر بیٹھ کر ریچھ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے آگے بچوں کی قطار میں کھڑی ہونے کی بجائے پیچھے جا بیٹھی۔ جہاں کچھ چارپائیاں مہمانوں کے لیے بچھی ہوئی تھی، وہاں ابا بھی ایک چارپائی پر براجمان تھے، لہٰذا میں ان کے قریب ہو بیٹھی۔ ہم سب کی نظریں اس جانب لگی تھی جدھر سے ریچھ اور فقیر نے آنا تھا۔ اچانک ہی گلگلا اٹھا، وہ دیکھو، وہ آ گیا۔ میں نے سامنے نگاہ کی۔ ایک اونچے قد کا تندرست روانہ ریچھ بڑی شان سے چلتا آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کالے چمکدار بالوں کا جنگل سا اگا ہوا تھا۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی، گلے میں سفید سا انگریزی کے حرف وی شکل کا نشان، جیسے سفید بالوں کا ہار کہنا چاہیے۔ گلے میں یہ سفید گانی اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ چمکیلے بالوں اور خوبصورت قد و قامت کی وجہ سے اس کو حسین ہی کہنا چاہیے۔ لگتا تھا کہ مالک اسے بہت اچھی خوراک کھلاتا تھا۔ لوگوں نے راستہ دیا۔ وہ ان کے دائرے کے درمیان سے قدم قدم چلتا قریب آ گیا۔ اس کو اپنی اہمیت اور قوت کا بھی احساس تھا، تبھی تو اس قدر بے نیازی اور سکون کے ساتھ نپے تلے قدموں سے چل رہا تھا۔
اس کو دیکھ کر شکاری سدھارے ہوئے کتے بھی بے چینی محسوس کرنے لگے۔ وہ سمجھ چکے تھے ان کا مد مقابل آ چکا ہے۔ کتوں کو بھی ان کے مالکوں نے داؤ پیش سکھا رکھے تھے۔ یہ نہایت پھرتیلے اور چاقو چوبند نظر آ رہے تھے، قدآور تھے اور چمکتی آنکھوں سے اپنے حریف کو گور رہے تھے۔ سردیوں کی ہلکی دھوپ میں ریچھ کی گلابی تھوتنی چمک رہی تھی، جس میں بڑی نکیل کو جس نے تھام رکھا تھا وہ ایک نازک اندام نوخیز دوشیزہ تھی۔ وہ فقیر سائیں کی بیٹی تھی اور نام ملوکہ تھا۔ سبھی کو تعجب ہوا کہ فقیر کی جگہ اس کی خوبصورت لڑکی نے ایسے ڈراؤنے جانور کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، اور یہ خوفناک جانور بھی اس کے پوری طرح تابع نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت سبک رفتاری سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے ریچھ کے آگے آگے حرامہ تھی۔ کھونٹے کے پاس آ کر وہ ٹھہر گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اس کا باپ مجمع کو چیر کر نکلا اور ان کے قریب آ گیا۔ اس نے رسے کو کھونٹے سے باندھ دیا جس کے ساتھ ریچھ کی زنجیر نتھی تھی۔ ملوکہ نے اپنے پالتو جانور کی پیٹھ کو تھپ تھپایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ کتے سرخ زبانیں نکال کر ریچھ پر جپٹ پڑے۔ یہ بڑا مارکے کا مقابلہ تھا۔ ریچھ بندھا ہوا تھا جبکہ 4 آزاد ہونہار کتے اچھل اچھل کر اس پر حملہ کر رہے تھے۔ 10-15 منٹ یہی نظارہ چلتا رہا اور کتے باری باری خراشیں برداشت کرتے رہے۔ بہادر نے یکے بعد دیگر 2 کتوں کو بھیگے کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح مروڑ کر دور پھینک دیا۔ اب میدان میں 2 حریف بچ گئے۔ تماشائیوں کے منہ سے عجب عجب آوازیں نکل رہی تھی۔ کتوں کا بھونکنا اور ریچھ کی غضبناک گراہٹیں سچ مچ بڑا دہشت ناک سما تھا۔ بچپن میں دیکھا ہوا یہ تماشا میں عمر بھر نہ بھلا سکی۔ اس وقت تو میرا دل اور تن دونوں ہی کانپ رہے تھے اور میں ابا کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ تجسس کے جذبات اس جگہ سے ہلنے بھی نہ دے رہے تھے کہ گھر کے اندر چلی جاتی۔ مجھے یاد ہے روشی فقیر کی بیٹی ملوکہ کا سرخ و سفید چہرہ لال ببوکا ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں بازوؤں میں سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور بار بار چوڑے والے باہوں کو ہوا میں بلند کر کے اپنے ریچھ کی ہمت بڑھا رہی تھی۔ وہ ہجوم میں سب سے آگے کھڑی تھی اور منہ سے کچھ عجیب طرح کی بولی نکال رہی تھی جس کو صرف اس کا بہادر ہی سمجھ سکتا تھا۔ جب وہ ایسی آوازیں بلند کرتی، ریچھ اور زیادہ تیزی اور طاقت سے اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ حملہ کرتے ہوئے وہ ایک بار ضرور اپنی مالکہ کی طرف دیکھتا، جیسے کہتا ہو فکر نہ کرو میں جیت کر دکھاؤں گا۔ لگتا تھا کہ ملوکہ کی موجودگی ہی اس کا حوصلہ تھی۔ اس کی آواز جانور کے لیے ایک کھلے چیلنج کی طرح تھی۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر ایک خاص طرح سے ہو ہو کی صدا بلند کرتی تھی، ریچھ بے جگری سے ڈٹ جاتا تھا۔ آدھ گھنٹے ہی یہ دنگل جاری رہ سکا۔ باقی دونوں کتوں کی اگلی ٹانگیں بھی اس وحشی نے اپنی آہنی پنجوں میں دبا کر توڑ ڈالی تو کتوں کے مالک بلبلا اٹھے اور دنگل ختم کر دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کتوں کے مالکان روتے پیٹتے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ لہو لہان تھے۔ ملوکہ فاتحانہ انداز سے اپنے بہادر کے پاس آ گئی۔ وہ بھی زخمی تھا اور ہانپ رہا تھا، مگر ملوکہ کا قریب پاتے ہی اس کی آنکھوں میں کسی سچے عاشق ایسا سرور بھر گیا۔ کھانا کھل گیا تھا، منادی ہو رہی تھی کہ مہمان سب شامیانے میں پہنچ جائیں، کھانے کی تقسیم شروع ہے۔ ہم بچے بھی بھاگ کر گھروں میں چلے گئے۔ آج مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا کیونکہ ذہن پر ریچھ اور کتوں کی لڑائی حاوی تھی۔ آخری بار یہ جانوروں کا دنگل دیکھا تھا، اس کے بعد تو مجھے پردے میں بٹھا دیا گیا، مگر میرا حساس ذہن یہ سوچتا ضرور تھا کہ کاش ایسا تماشا پھر کوئی نہ ہو جس میں بے زبان جانور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی جانیں دیتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں بڑی ہو گئی، پھر میری شادی اپنے رشتہ داروں میں ہو گئی۔ سسر صاحب زمیندار تھے اور میں بیاہ کر قریبی گاؤں گئی تھی۔ ان دنوں تقریبات کا حسن بڑھانے کی خاطر ریچھ اور کتوں کی لڑائی کا رواج عام تھا، لہٰذا ایک روز سسر صاحب اپنے دوست کے بیٹے کی شادی میں گئے تو واپسی میں ہماری ساس سے تذکرہ کیا کہ وہ ایک ریچھ خریدنا چاہتے ہیں
तफन्नुन तबा को जी चाहे तो जानवरों का दंगल करा लिया जाए। अम्मा जी बोली, वो तुम जब चाहो करा सकते हो, फिर रीछ को खरीद कर ये मुस्तकिल पालने की क्या जरूरत है। कहने लगे, आज जो दंगल हुआ, ऐसे रीछ का मार्का देखा कि इस जानवर ने तो मेरा दिल ही लूट लिया। इतना शानदार जीदार कभी नहीं देखा। वाकई इसका दंगल देखकर मजा आ गया। तभी सोचा कि इस शानदार जानवर को खरीद ही लेना चाहिए। मेरे ससुर शिकारी थे, इनको अच्छी नस्ल के कुत्ते पालने का भी बहुत शौक था। सास तो मना करती थी, मगर वो अपनी मर्जी के मालिक थे। बहरहाल एक रोज मैंने सुना कि चचा जान ने रोशी फकीर को बुलवाया है। मालूम था क्यों और किस घर से बुलवाया है। जाहिर है वो इनके बहादुर को खरीदना चाहते थे। जब फकीर से मुद्दा बयान किया और मुंह मांगा मुआवजा देने की भी पेशकश की, तो फकीर गिग्याने लगा। हाथ जोड़कर बोला, आप साहूकार हैं, मुझे रीछ को फरोख्त करने से आर नहीं, बल्कि अब तो ये मेरे लिए वबाले जान है। मगर मैं इसको फरोख्त नहीं कर सकता। जब भी बेचना चाहा मलूका आड़े आ जाती है। वो बिन माँ की बच्ची है और मेरी इकलौती औलाद है। ये रीछ जब बच्चा था तब मैं इसे लाया था। इन दिनों मलूका भी छोटी सी बच्ची थी और एक तरह से दोनों बिन माँ के बच्चे थे। दोनों को मैंने प्यार से पाला, बहादुर को भी ऐसे ही मोहब्बत से जैसे मलूका को। दोनों जुग्गी में इकट्ठे रहते थे, सो इनमें दोस्ती हो गई। ये इनकी दोस्ती बचपन की है, तभी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, उदास हो जाते हैं। रोशी फकीर ने मजीद बताया, साहिब 2 बार बहादुर को बेचा भी है, क्योंकि इसकी खुराक के लिए कभी कभी बहुत परेशान होना पड़ता है। जब अपने लिए कुछ ना हो तो जानवर को अच्छी ग़िज़ा कहाँ से मिलेगी। अव्वल दिन से बहादुर को अच्छा खाने की आदत है। जहाँ से जो कुछ मिले इसी के तवाज़ो में खर्च हो जाता है। तमाशे का मुआवजा, इनामो इकराम, शौकीन तमाश बीनों की नवाजिशें। कभी कभी मुश्किल दिन भी आ जाते हैं, तब फिर भीख मांग कर मैं इस बेजुबान का पेट भरता हूँ, लेकिन इसके खाने में कमी नहीं करता। तुम अपने बहादुर से जब चाहो मिल जाना। मलूका भी आ सकती है, लेकिन इसे मुझे हर कीमत पर खरीदना है। ऋषि बाबा, आप मालिक हैं। साहिब, मैं फिर कहता हूँ, ये आपके किसी काम का नहीं, इसे मत खरीदिए। ये सिर्फ इसी वक्त लड़ने पर आमादा होता है जब मलूका इसकी नकेल अपने हाथों से थाम कर तमाशा गाह में ले जाती है और मैदान में इसके सामने खड़ी रहती है, वरना ये लड़ने पर आमादा नहीं होता। यहाँ तक कि एक पिल्ले से भी नहीं भिड़ सकता, बस मिट्टी का ढेर बन जाता है। कैसी बात करते हो ऋषि बाबा, ऐसा क्यों कर हो सकता है। लड़ना भिड़ना इसकी फितरत है। ये वहशी जानवर हैं, हरीफ को देखते ही पल पड़ते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, अपना जानवर बेचना नहीं चाहते। मालिक यकीन नहीं है तो बेशक आजमा कर देख ले, बगैर मलूका के दंगल में उतार कर देख ले इसे। कुत्ते इसकी बोटियां काट डालेंगे, ये हिलने का नहीं। खुद आपको इसे छुड़ाना पड़ेगा शिकारियों के पंजों से। ये बेगैरत मलूका के बगैर दो कौड़ी का नहीं है। ऋषि बाबा की बातें सुनकर ससुर साहिब ने रीछ को खरीदने का ख्याल तर्क कर दिया। वो जानवर पालते थे, इनको पता था कि जानवर का इंसान से प्यार ऐसा ही होता है। कई बार दोस्तों से इनके आला नस्ली के पालतू कुत्ते लाए थे, मगर वो अपने साबका मालिक की जुदाई में इस कदर बीमार हो गए कि वापस करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले तो वो खाना पीना छोड़ देते थे। वक्त गुजरा तो ये बात भी आई गई हो गई, यहाँ तक के 20 बरस बीत गए। एक रोज मैं अपनी मुलाजमा से सेहन में गंदुम साफ करा रही थी। अचानक एक उधेड़ उम्र औरत हवेली में दाखिल हुई। आते ही पानी मांगा। इस दिन धूप तेज थी, गर्मी भी बहुत थी। मैंने इसे बरामदे में बैठने को कहा, फिर मुलाजमा को हदायत की कि इसको ठंडा पानी दो। औरत काफी प्यासी थी, घटाघट पानी पी गई। वो खाना बदोश लगती थी और निढाल सी हो रही थी। मैंने पूछा, खाना खाओगी? इसने इस बात में सर हिलाया। मुलाजमा को इशारा किया। वो चावल की सेनी भर लाई और इसके आगे रख दी। नाम क्या है तुम्हारा? मलूका।
اس نے کہا تو میرے ذہن میں بجلی سی گونج گئی۔ یہ صورت پہلے بھی دیکھی تھی مگر اب وقت نے اس خوبصورت تصویر کو بگاڑ دیا تھا۔ ذہن پر زور دے کر سوچا، آخر میں نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ بچپن کی یادوں کا ایک جھروکا کھل گیا۔ کتوں کی اور ریچھ کی گراہٹیں لاشعور سے شعور میں ہوگا کرنے لگی۔ تبھی سوال کیا، تم وہ ریچھ والی ملوکہ تو نہیں؟ ہاں وہی ہوں بی بی، لیکن اب ریچھ رہا اور نہ ملوکہ، اب تو چلتی پھرتی زندہ لاش ہوں۔ ملوکہ کھانا کھا لو۔ اس نے خاموشی سے کچھ چاول کھا لیے۔ پھر میں نے سوال کیا، کیا ہوا ہے؟ ملوکہ تم نے کیوں ایسی بات کہی ہے؟ کچھ بتاؤ، کیا بیتی تم پر؟ میرے اصرار پر اس نے اپنی روداد سنانا شروع کی۔ بی بی آپ کو تو معلوم ہے کہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور میری ماں بچپن میں مر گئی تھی۔ ابا نے مجھے پالا تھا۔ آپ کے سسر صاحب اکثر روشی کو بلوایا کرتے تھے۔ جب ان کے کسی دوست کے وہاں دنگل کرانا ہوتا تھا وہ خود بھی بہادر کو خریدنا چاہتے تھے۔ کاش خرید ہی لیتے تو میرا بہادر گولی کا نشانہ نہ بنتا۔ ایسا کیوں؟ کچھ آگے بتاؤ۔ میں نے مارے تجسس کے اسے مزید حال بتانے پر اکسایا۔ بی بی بیٹیاں پرایا دن ہوتی ہیں، مجھے بھی آخر تو ابا نے بیاہنا تھا۔ رشتہ داروں میں سے ایک بندے کا رشتہ آ گیا۔ لڑکا خوبصورت اور کماؤ تھا۔ ابا نے رخصتی کر دی۔ میرے سسر نے بہادر کو اپنے گھر لانے سے منع کر دیا، کہا کہ اس نحوست مارے کو ہم نہ رکھیں گے، جبکہ میرے بغیر وہ بھی بہت اداس رہنے لگا تھا۔ جب ابا سے ملنے جاتی اس کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتی، تب کھاتا تھا، روز روز تو نہ جا سکتی تھی۔ ابا بہت پریشان تھا، بہادر دبلا ہوتا جاتا تھا۔ اسی کی خاطر ہفتے میں 2-3 پھیرے میرے ابا کی طرف لگ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے اصرار کیا کہ مجھے ابا کے پاس لے چلو۔ اس کا موڈ نہیں تھا مگر میرے مجبور کرنے سے وہ چلا گیا۔ یہ چھٹی کا دن تھا اور شام کا وقت تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے ابا نے تندور سے روٹی سالن لا کر دیا۔ میں اور سرور چارپائی پر بیٹھ کر روٹی کھانے لگے۔ سامنے کونے میں بہادر بیٹھا تھا، وہ کچھ ناراض دکھائی دیتا تھا۔ ابا نے بتایا کہ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تبھی میرا دل بھی ڈوب سا گیا۔ چارپائی سے اٹھ کر میں اس کے پاس گئی اور روٹی کو 2 تہہ کر کے اس کے منہ میں دینے لگی۔ سرور کو میرا بہادر کو کھلانا ناگوار گزرا۔ کہنے لگا، خود نہیں کھانا ہے تو میرا کھانا کیوں خراب کرتی ہے؟ یا تو آ کر کھا لے یا پھر میں بھی نہیں کھاتا۔ تو بس سارا کھانا اسی منحوس کو کھلا دے۔ یہ کہہ کر سرور نے اٹھ کر میرا بازو کھینچ لیا۔ سرور کا موڈ بگڑتے دیکھ کر ابا کو رنج ہوا۔ اس پر ریچھ سرور پر گرایا تو ابا نے اسے گھر کی دی۔ تبھی اس نے غضبناک ہو کر میرے شوہر پر حملہ کر دیا۔ وہ سرور کو بمبوڑنے لگا۔ اس کی چیخیں نکل گئی۔ میں نے اسے ریچھ سے چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ تو آج میرے شوہر کی جان لینے کا تہیا کیے ہوئے تھا۔ تبھی ابا نے ٹرنک سے پستول نکالا اور اسے گولی مار کر ٹھنڈا کر دیا۔ سرور کی جان بھی نہ بچ سکی، اسے گہرے زخم آئے تھے۔ وہ بھی دوسرے روز چل بسا۔ ان کا شیر جوان بیٹا مرا تھا تو سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ کہتے تھے ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کم وقت منحوس جانور ہے، انسان اس سے دنگل کراتے ہیں تو یہ ان کے خلاف دل میں عناد رکھتا ہے، تبھی کسی نہ کسی دن غضبناک ہو کر کسی کی جان لے لیتا ہے۔ ان کو کیسے سمجھاتی میرا بہادر ایسا نہ تھا، وہ تو بہت پیارا جانور تھا لیکن بس پیار کی بولی سمجھتا تھا۔ کوئی اس کے ساتھ درشتگی سے پیش آتا تو اس کو برا لگتا تھا۔ اس دن سرور نے اسے برا بھلا کہا اور مجھے بے دردی سے اس کے سامنے کھینچا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ تبھی اس نے سرور پر حملہ کیا۔ اس پر ابا نے بھی لکڑی سے اس کی پٹائی کی تو اور زیادہ مشتعل ہو گیا۔ جب تک ابا زندہ تھے بھیک مانگ کر گزارا ہوتا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد میں خیرات مانگنے پر مجبور ہو گئی کہ پیٹ تو کھانے کو مانگتا ہے۔ یہ کہہ کر ملوکہ آنسو پوچھنے لگی تو مجھے دکھ ہوا۔ میں نے کہا اگر تم میرے پاس کام کرنا چاہو تو اجرت دے دوں گی، رہنے کے لیے تو یہاں بہت جگہ ہے۔ اس نے کہا بی بی آپ کو خدا بہت دے،
मगर हम नाबदोश लोग हैं। छत तले कैद नहीं रह सकते, हम अपनी कड़ियों में ही खुश रहते हैं। इतनी हैरात मिल जाती है कि 2 वक्त पेट भर जाता है और ज्यादा नहीं चाहिए। मैं बहादुर की याद में जीवन गुजार रही हूँ। कुछ गुजार लिया है, कुछ और भी गुजर जाएगा। एक और छोटा सा रीछ का बच्चा लिया है, इसके साथ वक्त गुजर जाता है। बीबी, हम जानवरों के साथ रहने वाले लोग हैं, इनके बगैर नहीं रह सकते। इनका प्यार अनमोल होता है। इंसान धोखा कर जाता है, मगर जानवर जिसके साथ प्यार करे इस पर पूरा भरोसा करता है। फिर जब कोई इसके भरोसे को तोड़ दे तभी वो बुरा मानता है, नाराज होता है और हमला भी करता है। तो नाराज होना कुदरती बात है ना बीबी, इसमें हम जानवरों को दोष नहीं दे सकते। अपनी कहानी सुनाकर मलूका चली गई और दोबारा कभी नहीं आई। खुदा जाने इसका क्या हाल हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।